والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ 26ویں پارے کا خلاصہ یہ ہے کہ 26ویں پارے کے شروع میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان اور عمل صالح پر استقامت اختیار کریں، مستقل مزاجی سے جمیں، اللہ جل جلالہ آگے کی ساری منزلیں ان کے آسان کر دیں گے، ان کو کسی طرح کے خوف اور خطرہ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ دیکھو بھائیو، دین جو ہے وہ ایک مستقل مزاجی کا نام ہے۔ جیسے اپنے حضور علیہ السلام کا مشہور ارشاد ہے کہ وہ عمل اگرچہ چھوٹا ہو، مستقل کیا جائے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے۔ اگر کوئی بندہ وقتی جذبات کے تحت بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، وہ بھی قابل قدر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اصل قیمت ہے بھائی مستقل مزاجی کی۔ نماز کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھ لی، یہ بھی غنیمت ہے، چلو کبھی تو پڑھی، لیکن نماز کا اصل اہتمام یہ ہے کہ بندہ مستقل مزاجی کے ساتھ نماز کا اہتمام کرے۔ دین ایک مستقل مزاجی کا نام ہے، اسی لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اٹھا لیجئے۔ مثلا آپ علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ ملک وغیرہ پڑھتے تھے۔ کہیں بھی اس کی صراحت نہیں ہے کہ ایک دن پڑھ لیا، ایک دن چھوڑ دیا، 3 دن پڑھ لیا، 4 دن چھوڑ دیا، نہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی دعائیں پڑھتے تھے مستقل۔ اس لیے ایک مسلمان کوشش کرے کہ یہ اپنے فرائض، اپنے معمولات کو مستقل رکھے۔ اپنے معمولات کو بھائی کیا بنائے؟ قرآن کی تلاوت کا جو معمول ہے وہ مستقل ہو، جو ذکر و اذکار ہیں وہ مستقل ہوں، زندگی میں اللہ جو نیکیوں کی توفیق دے رہا ہے ان کو مستقل مزاجی سے کرے۔ قرآن کریم نے 26ویں پارے میں بطور خاص اللہ کے ان نیک بندوں کا ذکر کیا ہے جو اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے ہیں ان سے اللہ بھی راضی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین اور دنیا کی دونوں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے کہ ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں جو مشقت اٹھاتے ہیں، مخلوق میں سے کسی کی طرف سے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے، اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ ایک تابعی ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں۔ یہ 2 بھائی تھے، والدہ ان کی بوڑھی تھی، بیمار تھی۔ یہ رات کو تہجد بھی بعض مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تھے والدہ کی خدمت کی وجہ سے، ساری رات والدہ کی خدمت میں لگے رہتے، اور ان کے دوسرے بھائی ساری رات عبادت کرتے۔ انہوں نے ایک مرتبہ جا کے حضرت عائشہ سے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ میرے ایک بھائی جو ہیں وہ ساری رات عبادت کرتے رہتے ہیں اور میں ساری رات والدہ کی خدمت کرتا رہتا ہوں، مجھے موقع نہیں ملتا، تو ہم میں سے کس کا عمل بہتر ہے؟ آگے سے جواب ملا، عمل بہتر کو چھوڑیے، تم ساری رات جو اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو، تمہارے بھائی کی ساری رات کی نفل عبادت کا تمہاری خدمت سے کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی تقابل ہی نہیں ہے۔ اس لیے ماں باپ کا ایک حق قرآن کریم نے یہاں یہ بیان کیا ہے، ماں باپ کے لیے دعا کرنا۔ بھائی ماں باپ کے لیے کیا کرنا؟ دعا کرنا، ماں باپ کی خدمات کو آگے جاری رکھنا، ان کی موجودگی میں اپنی آواز کو ان کی آواز سے نیچا رکھنا، ہر ایسے کام سے بچنا جس سے ماں باپ کو شرمندگی ہوتی ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، والد جو ہے یہ تمہاری جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بھی کسی نے پوچھا والدہ کے بارے میں، آپ علیہ السلام نے ہر موقع پر یہ فرمایا کہ والد کے مقابلے میں تمہاری والدہ جو ہیں وہ زیادہ خدمت کی حقدار ہیں۔
اور یہاں ایک نافرمان کردار کا بھی قرآن نے ذکر کیا ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جو ماں باپ کی نافرمانی کرے، ماں باپ کی بے ادبی کرے اور ان کو دنیا میں ذلیل و رسوا کرے۔ قرآن کریم نے یہ اس پارے میں جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو حاضر ہوئے، حضور علیہ السلام کا قرآن سنا، قرآن کریم نے اس کا بھی یہاں تذکرہ کیا۔ اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ 29ویں پارے میں سورہ جن کا جب خلاصہ آئے گا اس وقت میں عرض کروں گا۔ قرآن کریم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات کا ذکر کر کے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نبی جی آپ مشکلات میں صبر کیجئے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، آپ جلدی نہ کیجئے۔ اللہ کے سارے پیغمبروں کا شیوا یہ رہا، اللہ کے سارے پیغمبروں کا طرز عمل یہ رہا، وہ اپنی مشکلات میں جلد بازی سے کام نہیں لیتے تھے۔ جب بھی ان کو مصائب، مشکلات، مخالفت، کسی بھی طرح کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، وہ صبر سے، تحمل سے کام لیتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس کا اتنا حکم، تقریباً قرآن کریم میں 15 سے 20 مقامات پر حضور کو یہ فرمایا گیا نبی جی آپ صبر سے کام لیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، وہ لوگ بدبخت ہیں جو اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے دوسروں کو روکیں۔ بھائی وہ لوگ کیا ہیں؟ بدبخت ہیں، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں جو لوگوں کو اچھائی سے روکیں، خیر سے روکیں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں کافروں کے ساتھ جنگ کا حکم دیا کہ اگر کافر جو ہیں وہ فساد بھرپا کریں تو ان سے جنگ کریں، اتنی جنگ کریں کہ کافروں کی کمر ٹوٹ جائے۔ ہاں، اس کے نتیجے میں جو قیدی تمہارے یہاں آئیں ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ ان کے ساتھ کیا کریں؟ حسن سلوک کریں۔ غزوہ بدر میں 70 قیدی آئے تھے۔ بھائی کتنے قیدی تھے؟ 70 قیدی آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ زمانہ کوئی جیلوں کا یا اس طرح کا زمانہ تو تھا نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کو صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا اور ان کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ ایسا حسن سلوک کیا۔ ان میں سے اکثر وہ ہیں جو مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کے اخلاق سے متاثر ہو کر بعد میں مسلمان ہو گئے۔ اس لیے اسلام کا حکم یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ رسول اکرم یہاں غلاموں کا بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے غلام خریدے بازار سے۔ بھائی غلام خریدے کہاں سے؟ وہ کیا کرتے؟ بازار جاتے، غلام بکرے ہوتے، جو بچے غلام دیکھتے نا یہ بچہ بڑا قابل ہے، بڑا ذہین ہے، اس کو خرید لیتے، خرید کے اس کو تعلیم دیتے، پڑھاتے، اس کو تعلیم دیتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر صحابہ کرام تابعین کی محنت سے بڑے بڑے اسلام کے علماء، محدثین جو ہیں بھائی وہ اکثر کیا ہیں؟ غلام ہیں۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا؟ اب حضرت حسن بصری جو ہیں ان کی والدہ باندی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی۔ حضرت ام سلمہ نے ایک باندی خریدی، ان کی تعلیم و تربیت کی، ان کو بیٹی کی طرح پالا، ان کو بیٹی کی طرح پالا۔ اور حضرت حسن بصری کی جو والدہ تھیں وہ حضرت ام سلمہ کو اتنی اپنی اولاد سے زیادہ محبوب تھی اور ان کو ایسی تعلیم اور تربیت دی کہ مدینہ کے بڑے بڑے گھرانوں سے رشتہ آیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے رشتہ نہیں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر نے پھر اپنے غلام کے لیے رشتہ مانگا تو حضرت ام سلمہ نے اپنی باندی کا رشتہ دے دیا، اور اپنی باندی کا رشتہ دیا تو اسی غلام اور باندی سے حضرت حسن بصری جو امت کے جلیل القدر علماء اور تابعین میں سے ہے، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے صبح کے درسوں میں میں نے بڑی مرتبہ یہ مثالیں دی ہیں۔ قرآن کریم نے 26ویں پارے میں ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے لوگو اگر تم اللہ تعالی کہ اس دین کی قدر نہیں کرو گے
تو اللہ جل جلالہ تمہاری جگہ دوسرے لوگوں کو لے آئیں گے۔ یہ بات قرآن کریم نے 2-3 جگہ ارشاد فرمائی ہے کہ اگر تم اللہ کے دین کی قدر نہیں کرو گے تو اللہ جل جلالہ یہ نعمت اٹھا کر کسی اور کو دے دیں گے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال مکہ اور مدینہ کی ہے۔ بھائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کتنا عرصہ رہے؟ 13 سال۔ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر 13 سالہ دور میں 200 سوا 200 اہل ایمان ہیں۔ سب سے بڑا قول جو ہے 250 کا، اب 300 بھی لگا لو 13 سالوں میں، کچھ بھی نہیں۔ جب مکہ والوں نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ کی ناقدری کی، قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اللہ نے بھائی یہ نعمت اٹھا کے کس کو دے دی؟ مدینہ کو دے دی، مدینہ کو دے دی۔ اور آج جو ہے حالانکہ اللہ کا گھر کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مدینہ میں حج اور عمرے کا کوئی رکن ادا، مدینہ سے کسی عبادت کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن کون سا مسلمان ہے جو حج پر جائے، عمرے پر جائے، مدینہ منورہ نہ جائے؟ مدینہ منورہ کو پھول لگے ہوئے کیا ہے؟ مدینہ منورہ کی مٹی کو ہم اس لیے سلام کرنے جاتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کو اپنے یہاں مہمان بنایا، اللہ کے رسول کو اپنے یہاں کیا کیا؟ اللہ جل جلالہ نے پھر مکہ والے بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے مدینہ کے سامنے۔ بھائی مکہ فتح ہوا کہ نہیں؟ مکہ فتح ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے ہم اس کی قدر کریں۔ قدر نہیں کریں گے اللہ جل جلالہ اٹھا کے، میں ابھی میری ایک جگہ رشتہ داری ہے، وہاں گیا، میں ان فیملیوں کو پرانا جانتا ہوں۔ ان کے جو بڑے تھے دین سے کوئی لینا، کون سی برائی ہے جو ان میں نہیں تھی؟ مجھے نہیں لگتا کبھی عید کے دن بھی وہ مسجد میں آئے ہوں، لیکن میں ابھی حیران ہو گیا کہ ان کا ایک پوتا جو ہے وہ ماشاءاللہ اللہ نے رخ پلٹا، ان کا ایک پوتا قرآن کا حافظ ہو گیا، وہ عالم بن گیا۔ میں تو اس کو دیکھ کے میں نے پوچھا یار یہ نوجوان کون ہے؟ کہنے لگے جی یہ فلاں کا پوتا ہے۔ تو میری عقل حیران ہو گئی۔ اللہ جل جلالہ ایسا ہو رہا ہے، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے علماء کی اولادیں بھائی کیا بن گئی؟ دہریے بن گئی، بے دین بن گئی۔ آپ علامہ اقبال کو جانتے ہیں اور علامہ اقبال کے بیٹے کو دیکھ لیں، علامہ اقبال دیکھ لیں کتنا پاکیزہ اور کتنا نظریاتی شاعر ہوا ہے۔ ہمارے خطے میں علامہ اقبال سے بڑا نظریاتی، علامہ اقبال کی جو شاعری ہے وہ 70-80% قرآن و سنت کا خلاصہ ہے۔ کیا ہے قرآن و سنت کا؟ علامہ اقبال جیسا مومن اور غیور مسلمان اور مفکر، لیکن بھائی اولاد آگے کچھ سے کچھ نکل آئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ علامہ اقبال نے کوئی ناقدری کی، میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم اللہ کے دین کی قدر کریں۔ قرآن کریم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا اگر تم قدر نہیں کرو گے اللہ جل جلالہ پھر یہ نعمت دوسروں کو، اللہ کا دین قیامت تک باقی رہے گا۔ جو اس کو قدر سے سینے سے لگائے گا اللہ ان کی نسلوں کو نوازتے رہیں گے، جو ان کو اہمیت نہیں دیں گے اللہ تعالیٰ یہ دین اٹھا کر دوسروں کو دے دیں گے۔ قرآن کریم نے اس بارے میں سورہ فتح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمرۃ القضاء صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ آپ علیہ السلام جب مدینہ تشریف لے گئے، ظاہر مکہ اور مدینہ میں عداوت اور دشمنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو بیت اللہ کے طواف اور عمرے کی اجازت نہیں تھی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، صحابہ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا۔ صحابہ اکرام نے صحیح سمجھا کہ اللہ کے نبی کا خواب جو ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے، سارے تیار ہو گئے۔ آپ علیہ السلام 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کی نیت سے بیت اللہ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ گئے۔ مکہ والوں کو جب پتہ چلا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو طواف سے روک دیا، مذاکرات ہوتے رہے، کئی مرتبہ لڑائی ہوتے ہوتے بچی۔ آپ علیہ السلام نے بار بار ان سے یہ فرمایا میں لڑنے کے لیے نہیں آیا، میں جنگی تیاری کے ساتھ بھی نہیں آیا، نہ میرا جنگ مقصد ہے، میں تو بھائی کیا کرنے آیا ہوں؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنے آیا ہوں۔ لیکن مکہ کے جو چودھری تھے انہوں نے اس کو اپنے انا کے خلاف سمجھا۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کے ان کی شرائط کے اوپر، حضور کی شرائط پر نہیں، کن کی شرائط پر؟ مکہ کی شرائط پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کر لی، اور صحابہ کرام کو یہ صلح شروع میں ناگوار گزری، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح کر لی تو اسلام کے بارے میں یہ صلح بہت مفید ترین ثابت ہوئی۔ اللہ جل جلالہ نے اس کی بڑی برکتوں سے نوازا، اور بلکہ یہ صلح جو ہے پھر بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملنے کا سبب بنی۔ اسی کے سلسلے میں قرآن کریم نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کے صحابہ کی خوب تعریف کی، صحابہ اکرام کے خوب اوصاف بیان کیے۔ اس بارے میں سورہ حجرات ہے۔ سورہ حجرات جو ہے وہ بہت سارے معاشرتی احکام پر مشتمل ہے۔ اس میں ایک آغاز قرآن کریم نے یہاں سے کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بیان کیا ہے کہ اے ایمان والو، تم کسی بھی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہ بڑھو، یہاں تک کہ اپنی آواز کو بھی اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اپنے فیصلے کو حضور کے فیصلے پر مقدم نہ کرو، بلکہ یہاں تک اپنی خواہش کو، اپنی پسند کو حضور کی پسند پر ترجیح نہ دو۔ صحابہ اکرام نے اس کا اتنا احتیاط کی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور ایک اور صحابی کے بارے میں آتا ہے، وہ یہ فرمایا کہ ترمذی میں ہے، بلکہ حدیث کی اور کتابوں میں بھی ہے، کہ مجھے جو کدو ہے وہ پسند نہیں تھا، میں نے جب یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گوشت اور شوربہ اور بیچ میں کدو ہیں، اللہ کے نبی شوربے کے اندر سے کدو تلاش کر کر کے کھا رہے ہیں، میں نے جب اللہ کے نبی کو دیکھا تو مجھے بھی کدو محبوب ترین سبزی بن گئی، حالانکہ اس سے پہلے کھاتے نہیں تھے۔ صحابہ اکرام نے اس کا بڑا اہتمام کیا، لہٰذا ہم کسی بھی اعتبار سے اللہ کے نبی کے حکم سے آگے نہ بڑھیں، اللہ کے نبی کے ادب کو بہت ملحوظ خاطر رکھیں۔ بے ادب جو ہے اس کی تباہی اور بربادی لازمی ہے۔ جو بندہ با ادب ہو، بھائی جو بندہ کیا ہو؟ با ادب ہو، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ادب ہو، ادب سے انسان بہت دور پہنچ جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسے واقعات بھی ہیں کہ دیہاتی چٹے ان پڑھ، یہ واقعہ بڑے بڑے ثقہ علماء نے لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی دیہاتی ان پڑھ، اتنے جاہل کہ قرآن بھی اوپر دیکھ کر نہیں آتا تھا، پرانا زمانہ تھا، کچے گھر تھے، بارش ہوئی رات کو اور ساری چھت ٹپکنے لگ گئی، گھر میں قرآن کریم تھا، قرآن کریم کو سینے سے لگا لیا کہ کبھی اللہ کی کتاب نہ بھیگ جائے، اللہ کی کتاب، سارا گھر سارا سامان برباد ہو گیا، سردیوں کی راتیں سردی مرتے رہے، لیکن اللہ کا جو کلام ہے وہ نہ بھیگے۔ رات کو کبھی بیوی پکڑ لیتی، کبھی شوہر پکڑ لیتا، ساری رات اسی طرح گزاری، ساری رات اسی طرح گزاری۔ تو صبح کو اللہ تعالیٰ نے حیران کن طور پر اس ادب کی وجہ سے بغیر محنت کے ان کو قرآن کریم یاد کروا دیا۔ اور اس واقعہ کو لکھنے والے ہندوستان کے بڑے ثقہ عالم دین ہیں، انہوں نے کہا جب ہم نے یہ سنا تو اس بستی میں گئے، وہاں جا کے تحقیق کی اور وہاں کے پرانے لوگوں سے پوچھا، انہوں نے کہا جی یہ تو میاں بیوی چٹے ان پڑھ ہیں، یہ تو بیچارے اپنے دستخط بھی نہیں کر سکتے، ان کو قرآن کا کوئی لفظ بھی نہیں آتا، لیکن ادب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم ان کے سینے میں اتار دیا۔ اس لیے ہمارا جو دین ہے یہ سارا کا سارا بھائی کیا ہے؟ ادب ہے۔ قرآن کریم نے یہاں ایک ادب، یہ ارشاد، ایک تہذیب اور ایک اخلاق مجھے اور آپ کو یہ سکھایا کہ ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے اس کی تصدیق کر لیا کرو، سنی سنائی بات کو آگے چلتا نہ کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے چلتا کرے اور اس کے اوپر اپنے نظریے کو قائم کر لے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ایمان والے وہ ہیں ان کی نگاہ میں ایمان اتنا محبوب ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی حفاظت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ بھائی بڑے بڑے اللہ کے مقرب بندے خصوصاً جب بڑھاپے میں آتے، آخری عمر میں آتے، وہ دو دعائیں مانگا کرتے تھے، اور ہمیں بھی یہ دو دعائیں مانگنی چاہیے۔ بڑھاپے میں زیادہ دعا یہ مانگتے تھے اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنانا، اور دوسرا یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہ ہمیں ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے لے جا۔
تو فرمایا کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے ہیں۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اگر مسلمانوں کے دو گروہوں میں یا دو مسلمان افراد میں کبھی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو تم کوشش کرو ان میں صلح کروانے کی، ان میں سے جو زیادتی پر ہو اس کو ٹوکو بھی کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو۔ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں، اگر دو خاندانوں میں، دو گھروں میں، دو رشتہ داروں میں لڑائی جھگڑا ہو جائے، ہم ایک طرف تماشائی بن کر بیٹھے رہتے ہیں، اور صلح کروانا تو دور کی بات ہے، ہمارے یہاں لگائی بجھائی اتنی ہوتی ہے کہ اس معاملے کو اور زیادہ بھی الجھا دیا جاتا ہے۔ فرمایا نہ، اگر کبھی آپس میں اختلاف ہو جائے خاندان میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، تو بھائی کیا کرو، ان میں صلح کی کوشش کرو۔ اور قرآن کریم کا وہ مشہور جملہ بھی اسی پارے میں ہے کہ ایمان والے تم سارے آپس میں بھائی بھائی ہو، اپنی اس اخوت کا خیال رکھو۔ قرآن کریم نے ایک یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ آپس میں کسی مسلمان کا استہزاء اور تمسخر نہ اڑاؤ، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو برے نام سے نہ پکارو، کسی کا برا ذکر نہ کرو، کسی کی چغلی نہ کرو، کسی کو تانا نہ دو، کسی کو تانا نہ دو۔ اور قرآن کریم نے اس بارے میں اس سے بھی منع کیا ہے کہ تم اپنی برادری اور قوم کی بنیاد پر فخر نہ کرو۔ اپنی قوم اور برادری کی بنیاد پہ فخر، یہ برادری اور قومیں تو صرف تعارف کے لیے ہیں، یہ فخر کی چیز نہیں ہے۔ اور پھر سورہ حجرات کے آخر میں قرآن کریم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اسلام جیسی نعمت دے کر تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ بھائی سچ بات یہ ہے، اگر ہمارے پلے اسلام نہ ہوتا تو زندگی کا کیا مزہ ہوتا ہے۔ بعض سوچ آتی ہے بعض مرتبہ، اگر یہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ نہ دیتا تو بھائی کیا زندگی تھی۔ آپ ذرا تھوڑا اپنی زندگیوں پر نظر ڈالیے، اگر ہماری زندگی میں یہ نماز نہ ہوتی، یہ قرآن نہ ہوتا تو کیا جانوروں والی زندگی ہے۔ کھانا پینا تو کوئی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اس لیے فرمایا یمنون علیک ان اسلموا، ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا، تمہیں اسلام جیسی نعمت دی۔ قرآن کریم نے پھر اس پارے کے آخر میں ایمان والوں کی خوبیاں بیان کی ہیں کہ ایمان والے متقی پرہیزگار لوگ وہ ہیں، وہ کل قیامت میں اپنے اللہ تعالیٰ سے انعامات وصول کریں گے۔ بھائی اپنے اللہ تعالیٰ سے کیا کریں گے؟ جس طرح ہمارے یہاں جو بچے اعلیٰ نمبروں میں امتحان پاس کرتے ہیں تو بھائی اساتذہ کی طرف سے ان کو انعامات ملتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن نے کہا آخذین ما آتاہم ربہم، وہ وصول کر رہے ہوں گے ان نعمتوں کو، ان انعامات کو، جو کچھ ان کو کون دے رہا ہوگا؟ ان کا رب۔ یہ ایمان والے کون ہیں؟ قرآن کریم نے یہاں 2-3 صفات بیان کی ہیں۔ فرمایا یہ ایمان والے وہ ہیں جو راتوں کو غافلوں کی طرح سوتے نہیں، رات کو اٹھتے ہیں، اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، غریبوں کے حق کو ادا کرتے ہیں، غریب رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، اور ان کا ایمان یہ ہے کہ ہمارا رزق صرف اور صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہاں جو خوبیاں بیان کی آخذین ما، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو راتوں کو غافلوں کی طرح نہیں سوتے، فجر کے لیے اٹھتے ہیں، تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، اور راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ استغفار کرتے ہیں، اور اپنے مالوں میں سے مستحقین کو بھی دیتے ہیں، محتاجوں کو بھی دیتے ہیں۔ اور ان کا ایمان یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ کس کا دیا ہوا ہے؟ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور پھر اس پارے کے آخر میں قرآن کریم نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا۔ اس کا ایک حصہ 26ویں پارے میں ہے، اور اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ 27ویں پارے میں ہیں۔ انشاءاللہ ان کا تذکرہ کل آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی